جو کام 600 سال تک نہیں ہوا وہ دین کیسے ہو سکتا ہے؟ سن 604 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف فرمانے کے بھی 600 سال کے بعد جا کر پہلا ثبوت ملتا ہے میلاد کا۔ ایک فضول خرچ مصرف بادشاہ تھا مظفر الدین، موصل شہر میں اس نے یہ پہلی تقریب منعقد کی۔ اس میں تین کام اس نے کیے۔ ایک تو اس نے کہا کہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو میں ایک جشن مناؤں گا۔ اس میں کچھ لوگوں کو بلایا، کچھ جو سرکاری حکومتی جو ہوتے ہیں واعظین ان کو بلایا کہ بھی واعظ کرنا ہے۔ یہ 2 کام۔ تیسرا کام لوگوں کو کھانا کھلایا۔ اس سے پہلے 6 صدیوں میں اس چیز کا کوئی ایک ثبوت بھی نہیں ملتا۔ اس کو سب مانتے ہیں، اس کو سب مانتے ہیں، اس لیے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ پھر یہ کہنا کہ بھی فلاں علامہ نے اپنی کتاب میں میلاد کا ذکر کیا، فلاں عالم نے اپنی کتاب میں میلاد کا ذکر کیا، فلاں صوفی نے اپنی کتاب میں میلاد کا ذکر کیا ہے، تو سوال یہ ہے کہ کن صحابی نے ذکر کیا؟ بھئی ہمارے لیے سب سے بڑی دلیل خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، ائمہ مجتہدین ہیں، مشہور محدثین ہیں۔ ان میں سے کسی ایک نے تو ذکر کیا ہو، کسی ایک نے تو اس کا تصور پیش کیا ہو۔ تو جو چیز 600 سال میں اس کو دین نہیں سمجھا گیا، آج دین کا سب سے بڑا شعار سمجھا جاتا ہے کہ اس کے بغیر دین مکمل ہی نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اس میں تو ہم اس کو جو نہیں منا رہا اس کو عشق نہیں ہے، معاذ اللہ۔ تو منایا تو حضرت ابوبکر صدیق نے بھی نہیں تھا، صحابہ کرام نے کب منایا؟ کیا خیال ہے؟ خلفائے راشدین نے منایا، اور پھر حضرات حسنین نے منایا، بی بی فاطمہ نے منایا، ہمارے 4 امام انہوں نے منایا، تابعین تبع تابعین کی ایک لمبی فہرست ہے، لاکھوں مسلمان انہوں نے منایا۔ تو کیا ان کو معاذ اللہ عشق رسول نہیں تھا؟ سوال یہ ہوتا ہے انسان تھوڑی سی عقل استعمال کرے نا، عقل استعمال نہیں کرے گا تو پھر تو سب چیز کا قائل ہو جائے گا۔ لیکن اللہ نے عقل بھی تو دی ہے نا، انسان گھاس تو نہیں کھا رہا ہے بھائی، کھانا کھا رہا ہے نا، کچھ عقل تو اللہ نے دی ہے نا۔ تو کیسے دین بن گیا؟ تو کسی علامہ کے کہنے سے وہ دین نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر القرون قرنی، سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم، اس کے بعد صحابہ میرے بعد والا زمانہ ساتھ ملا ہوا ہے، ثم الذین یلونہم، اس کے بعد جو اس کے ساتھ والا زمانہ ہے تابعین کا زمانہ وہ ہے۔ فرمایا کہ یہ بہترین زمانے ہیں، اور پھر فرمایا کہ ثم یظہر الکذب، اس کے بعد جھوٹ ظاہر ہوگا۔ تو ان 3 زمانوں میں جس کو خیر القرون کہا جاتا ہے، بہترین زمانے کہا جاتا ہے، اس میں جب وہ چیز دین نہیں تھی تو وہ آج دین کیسے بن گئی؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو اس وقت دین نہیں تھی وہ آج دین نہیں ہو سکتی، ہمارے کہنے سے وہ دین نہیں بن سکتی۔ اور وہ کیسی عبادت ہے اور کیسی نیکی ہے کہ اللہ کے نبی کو یا تو پتہ تھا تو کیوں نہ بتایا۔ ایک سعودی عرب کے عالم نے کہا، مجھے کسی عالم نے کہا آپ لوگ سعودی عرب میں میلاد نہیں مناتے ہیں، آپ لوگوں کے دل میں عشق نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا میرا ایک سوال ہے، یہ بتاؤ کہ یہ میلاد منانا یہ نیکی ہے گناہ ہے؟ تو اس عالم نے کہا نیکی ہے۔ اچھا بھئی یہ بتاؤ کہ اس نیکی کا اللہ کے نبی کو علم تھا یا علم نہیں تھا؟ تو عالم نے کہا کہ علم تھا۔ اچھا بھئی تیسرا سوال یہ ہے کہ یہ جب نیکی ہے اور اللہ کے نبی کو اس نیکی کا علم بھی تھا تو یہ بتاؤ کہ اللہ کے نبی نے یہ نیکی امت کو بتائی یا نہیں بتائی یا چھپائی؟ اب اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اگر وہ کہے بتائیے تو کہاں ثبوت کا ہے؟ کوئی ثبوت نہیں ہے، کسی ایک ضعیف سے ضعیف کمزور من گھڑت روایت میں بھی اس کا ذکر نہیں ملتا۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ معلوم تھا پھر چھپا دی تو معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی بڑی تہمت ہے کہ آپ شریعت کو چھپاتے رہے، معاذ اللہ۔ اس کا تو مسلمان تصور نہیں کر سکتا، بلکہ تو کفر ہے اس طرح کا تصور رکھنا۔ تو اب یہ کوئی جواب نہیں۔